یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہارے ہوتے احسان کر چکا تیرے ویلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی باری آئی تو رب العالمین نے فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم کہ مومنو میں اللہ نے تمہارے ہوتے کو بڑا احسان کر چھوڑا ایک شانہ والا رسول عظمت والا رسول بلندیہ والا رسول جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی عزی تو سا مومنہ بچے جنبرا کہ میں اللہ نے بیٹ چھوڑا یہ میں اللہ دا عظیم ترین بہت ہی بڑا تمہارے ہوتے ہیں اچھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی صفات تذکرے اللہ نے اس موجودہ کتاب قرآن پاک کا صرف نہیں اللہ نے اس پیغمبر کے تذکرے زبور کے اندر بھی کیتے ہیں انجیل کے اندر بھی کیتے ہیں قرآن کے اندر بھی کیتے ہیں میرے جتنے صاحب رب العالمین نے نازل کیتے انہاں صاحب کے اندر رب العالمین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات اور صفات کے تذکرے جنب ہوتا چھڑے جنہے ویلے اس امت دی باری آئی اللہ نے یہ قرآن پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی عقیدت نازل کیتا تو پھر رب العالمین نے جنہے ویلے میرے آقا دے چہرے دی باری آئی تو فرمایا باب وفا جنہے ویلے میرے پیغمبر دے صفحہ دی باری آئی فرمایا بلائے جنہے ویلے میرے پیغمبر دی سینے دی باری آئی فرمایا علم نشرح لک صدرہ جنہے ویلے میرے پیغمبر دے دل دی باری آئی فرمایا نزل بہروح الامین علی قلبک جنہے ویلے میرے پیغمبر دے کمبر اور ترکل دی باری آئی فرمایا الذی خلق دانا جنہے ویلے میرے پیغمبر دے حتی دی باری آئی فرمایا حتی دی یدہ جنہے ویلے میرے پیغمبر دے گردن دی باری آئی فرمایا الہ ارحق جنہے ویلے میرے پیغمبر دے زبان دی باری آئی فرمایا لا تحرک بھی لسانک جنہے ویلے میرے پیغمبر دی اکھیاں دی باری آئی فرمایا ما زاغ البصر وما طغى جنہے ویلے میرے پیغمبر دی سیرت دی باری آئی فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا جنہے ویلے میرے پیغمبر دی رحمت دی باری آئی فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اخلاق دی باری آئی فرمایا انک لعلی خلق عظیم پیغمبر بھی اعلی پیغمبر دی اخلاق بھی اعلی پیغمبر دی صفات بھی اعلی پیغمبر دی رحمت بھی اعلی پیغمبر دی سیرت بھی اعلی پیغمبر دی رات بھی اعلی پیغمبر دا دین بھی اعلی پیغمبر دا کپڑا بھی اعلی پیغمبر دا کمبل بھی اعلی جیرے امتی نے میرے آقا دے مبارک طریقے کو نال سینے نے لایا فرمایا یہ بندہ بھی اور امتی بھی ساری دنیا دے انسان اور جیرے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کی دنیا میں چاہے تو آپ نے جنہاں آگے اعلان فرمایا لوگوں اللہ نے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہستی ہو جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی دعا دا ثمرہ اور پھل بڑھا کے اس دنیا رکھے چھوڑا ایک وقت آئی کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بیت اللہ دیا جنب و تعمیرہ کرنے بیان اللہ نے اس نقش اور منظر کو قرآن پاک کے اندر جنب بیان فرمایا کیونکہ وقت جنب تھوڑا ہے تو میں وقت دے نراکت جو سامنے رکھے نہیں آیا کل بات کرنا تیرے موضوعات میں دین دیتا لے کے آئے کوشش کرا کہ انہوں نے تھوڑی روشنی جنب پائی بنا بات پتہ نہیں نہ جانے جن اس بردی کے اندر جنب آمنا نصیب ہوئے یا نہ ہوئے سنیے گا جنب بجو دکھانا فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ فرمایا میرے میرا پیارا خلیل ابراہیم علیہ السلام اور انہاں دے پسرداد حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ دیا تعمیر کرنے دے بیان بیت اللہ دی تعمیر مکمل ہو گئی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے رب کائنات کے دربار جو اپنے ہاتھ اٹھا دیتے عرض کرنے لگے ربنا تقبل یا الہ العالمین اس بیت اللہ کو سارے گھڑے قبول کر گئے اور اس بیت اللہ دے بڑا بڑے نال تیری خواہش تے تمنا تیری آرزو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دل کے اندر رکھی ہے اس خواہش تے اس تمنا اس آرزو کو رب کائنات نے سامنے پیش کیا اور پھر حاضر کرنے لگے یا رب العالمین تیری تمنا اور تیری خواہش اور آرزو کو لے گئے حضرت تیرا کر بیت اللہ بنایا ہے اس آرزو اور خواہش کو یا رب العالمین تو بہتر جان جائے یا رب العالمین تیرے دربار کے بدلے اس وقت بیان کیونکہ سارا ایمان میں سارا عقیدہ نظریہ ہے انکا انت السمیع العلیم ساریاں پکارا کو سننے والا بھی یا رب العالمین ہوئے سارے دلہ دے حالات کو جاننے والی ذات یا رب العالمین ہوئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ تو پہلے جتنے پیغمبر گزرے
وسلم دی حضرت کا تیرے ویلے بھی انہاں کو کوئی حاجت پیش ہے اور تیرے ویلے انہاں کو کوئی ضرورت پیش ہے تو نہ اپنے دامن کو اپنی جھولی کو رب العالمین کے سامنے پھیلایا غیر اللہ کے دربار تیرے پھیلایا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ دا عقیدہ دے نظریہ اے آئی کہ لوگوں آجتا کوئی کرنے والی ذات اللہ دی امیدہ پوریا کرنے والی ذات اللہ دی مقصدہ کو حل کرنے والی ذات او رب العالمین دی ذات دیا دیوڑ والی ذات بھی پتر دیوڑ والی ذات بھی بالکل بھی اولاد کرنے والی ذات بھی او اللہ دی ذات اچھا کو دیا دیوڑ والا کون اللہ پتر دیوڑ والا کون دیا اور پترہ دے جوڑے ملا کے عطا کرنے والا کون بالکل بے اولاد کر دیوڑ والا کون ہے وہ مثال سنائی بنا حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو چار دیا عطا کی دیا جو پتر عطا کی دے تیرے میرے اولاد نجے مردی باری آئی بالکل نبی جوان اولاد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نہ اللہ نے دیر دیر نہ اللہ نے پتر دیتا ہے بلکہ اولاد والی نعمت جو اللہ نے معروم رکھا ہے رب کائنات فرمے لینا یا بولے میں کیا شاہ پتر عطا کر دیتا ہے رب چاہتا ہے جہنے واسطے دیا دے پترہ دے جوڑے ملا کے دے دینا ہے رب چاہتا ہے تو بالکل بے اولاد کر دینا ہے رب العالمین دی ذات پچھڑ والا کوئی دنیا دے اندر پیدا ہی نہیں ہویا رب العالمین دے دربار نے اپنے دامن کو پھیلایا تو رب کریم نے فرمایا میرے پیارے خلیل مگر میں اللہ دے دربار تو میں اللہ دی ذات فاری دعا کو ضرور قبول کرے ساؤ کیونکہ تو سا میرے ہو پیارے خلیل ہو تیرے میرے تو لوگاں بھاج اندر سکرن دا ارادہ کی گئے تو سا میرا تعلق محبت کی خاطر بھاج اندر ورنہ برداشت کر کے جائے تو تیرے میرے میں اللہ دی ذات نے وہ حکم دیتا ہے کہ اپنے اہل والا کو بیابا جنگل کے اندر چھوڑ کے آوانا تو سا میں اللہ دی محبت کی خاطر اپنی اہل و عیال کو جنگل کے اندر چھوڑ واسطے تیار ہو گئے تو سا میں اللہ دے ہر حکم کو پورا کیتا ہے آج میں اللہ دی ذات پر اٹھوئے حتیٰ کو خالی نہ لٹے سا من مانگ میرے پیارے خلیل کے مگنا چاہنا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے رب کائنات کے خزانہ بچو وہ قیمتی خزانہ طلب کیتا تیرے قیمتی خزانے دے تیرے قیمتی خزانے دی جتی دے طلبے تو میں ساری دنیا دے خزانوں کو قربان کر دے سبحان اذکر لگے ربنا وبعث بهم رسولا منهم یا رب العالمین مسجد میں بڑا چھوڑیے امام دی ضرورت ہے ادارہ میں بڑا چھوڑے سلام والے دی ضرورت ہے مدرسہ میں بڑا چھوڑے استاد دی ضرورت ہے اس مسجد کے اندر امام بن کے آمن والا اور اس ادارے کو چلاون والا اور اس مدرسہ کے اندر استاد بن کے آمن والا اور اس کعبۃ اللہ کے اندر رسول اللہ بن کے آمن والا اپنا آخری نبی آخری محبوب جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہستی میں ابراہیم دی نسل جو بھیج دے رب کائنات نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی دعا کو قبول کر دیتا پھر کئی سالہ تو بعد میرا نبی اس دنیا دے اندر شرک اور بدعت دے ماحول دے اندر قتل و غارت دے ماحول دے اندر آ گئے آپ نے قدم رکھیا اور آپ نے فرمایا انا دعوت ابراہیم لوگو اللہ نے میں ابراہیم میں محمد رسول اللہ کو جناب ابراہیم خلیل اللہ دی دعا دا سمرہ اور پھل بڑھا کے بیچ چھوڑائے آپ آئے اس دنیا دے اندر اللہ نے شرک دا خاتمہ کیتا آپ آئے اس دنیا دے اندر اللہ نے بدعت دا خاتمہ کیتا آپ آئے اس دنیا دے اندر رسم و رواجات ختم ہو گئے آپ آئے اس دنیا دے اندر اللہ نے ظلمت اور اندھیریوں کے ماحول کو ختم کر دیتا جنات راستے رب کائنات آسان فرمان دیتے
شرک اور بدعت راستے ختم کر کے رب کائنات نے لوگوں واسطے صراط مستقیم دے دیتا تاکہ میرے محمد رسول اللہ دے امتیاں کو جنت اندر ونردا داخلہ آسانی نال ملوانے. آپ آئے ایک مقصد لے کے, آپ آئے ایک مشن لے کے, اور آپ آئے ایک اللہ کی طرف پیغام لے کے. اچھا یہ میرا پیغام ہے نا جی, یہ پیغام اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی نہیں بلکہ پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام میں دنیا جنت بھیجے اللہ نے سارا کو کیا جنہ پیغام دیتا ہے کہ بنو میرے نبیوں بن کے دنیا کے اندر اس گل کا اعلان کرو کہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون, کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں, اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں. یہ اللہ نے ایک پیغمبر کا دعوت نامہ نہیں بلکہ سب والا انبیاء علیہ السلام کا دعوت نامہ. حضرت یونس علیہ السلام تیرے ویلے مچھی دے پیٹ دے اندر رہ گئے, تو اس وقت مچھی دے پیٹ دے اندر رہ گئے رات کی تاریکی دا دے رہا, بدرہ دا دے رہا, اور مچھی دے پیٹ دا دے رہا, اور پانیاں دا دے رہا, کئی اندھیرہ میں چلے گئے. رب العالمین دی ذات کے سامنے جن آہداری کی دی, یا رب العالمین سب تو میرا جملہ حضرت یونس علیہ السلام کی زبان سے نکلا لا الہ الا انت, یا رب العالمین تیرے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں, کوئی حاجت روا نہیں, کوئی اس مصیبت کو دور کروانا نہیں. تیری مشکل کے اندر میں پھنس چکا ہاں, اس مشکل جو تیرے علاوہ کوئی نکال نہیں سکتا. سبحانک یا رب العالمین تو شریکت مبارک. کیا مطلب کہ تیری مشکل میں پھنس چکا ہوں, اگر اسے جو تیرے علاوہ کوئی نکال سکتا ہونا تو تیرا شریک بن بنیا. سبحانک یا اللہ تو شریکت مبارک. انی کنت من الظالمین, یا رب العالمین میں کمی کروانا میں چاہوں. تو اللہ نے ہر پیغمبر نے یہی جنہ دعوت نامہ دیتا لوگوں کے سامنے اللہ کا پیغام جاری کیتا. لوگوں حاجت روا مشکل کشا اللہ کی جنہ وہ ذات نے, اللہ کے ذات کے نال تعلق جنہ بڑھانا واسطے اللہ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کا جنہ سلسلہ جنہ فرمایا. میرا پیغمبر بھی اس دنیا جنہ اسے مقصد کو لے کر اسے مشن کو جنہ کو لے کے آئے. جنہ لوگا اللہ دے نبی دے نال محبت کی اور آپ دے طریقے اور آپ دے مشن کو لینے منع کا موی تباہ برباد, اور جنہ لوگا آپ دے طریقے اور مشن کو جو منیا لیکن آپ دے نال محبت نہیں کی, آپ کو سچا رسول نہیں منیا, ایسے لوگ بھی تباہ برباد ہو گئے. اور جنہ لوگا میرے نبی دے نال محبت نہیں کی دیئے اور آپ دے طریقے کو بھی پیار کی طرح آپ دی سنت کو زندہ بھی کی طرح, تو پھر انہا لوگاں دے واسطے میرے اللہ نے اعلان کی رضی اللہ عنہم ورضوا رضی اللہ عنہم ورضوا, میں اللہ انہ کی راضی اور اے میں اللہ کی ذات سے جنب راضی. اللہ نے دنیا دے اندر انہا لوگاں واسطے جنتی ہوتی جنب بشارہ دے دیا, پر میں فلانا جلدی یہ وجہ مقام جنب ملا اسی وجہ دو کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے محبتہ کی دیا کہ آپ نے طریقے تو ہٹے. اجل سارے مسلمان اور سارے معاشرہ کہ اسا جنب غیرت اختیار کرتے جنب خوشا, حالانکہ ایک جنب ادنا تو ادنا سنت تیرے دے جنب اللہ دے نبی دے جنب صحابیاں جان اپنی جنب حوالے کی ٹکڑے کروا رہے تھے, اپنے بچہ کو یتیم کروا رہے تھا. آج اسا اس سنت کو ہلکا سمجھ کے دے پسے پوس چھڑ کے دے غیرت اختیار کر کے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کا واقعہ جنب مشہور ہے. میرے میں لگا اس طرح کے دربار میں تو اتھا استغفار لگیا اللہ اکبر, پتہ نہیں کون دو دے کافر جنب بادشاہ انہاں دے اندر بھی اللہ نے مہمان نوازی کا بڑا جذبہ رکھا ہے, سارے مسلمان جنب دستخوان لگیا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اور اٹھا کے کوئی سٹر لگے تھا لوگ پتھر اٹھائے گیا, اور پھر اس کے بعد صاف کر کے دوبارہ کوئی پاؤں لگے تھا تلواری پوری باری ہونا کہ ایک ہی کرتے ہیں اگری نمانا صاف کر کے کوئی سٹر جا اگر یہ جنہ وہ کس طرح جنہ شان و شوکت اس جنہ خلاف تو کام کرتا پھر گروہ نمانا کس طرح جنہ بادشاہ فضل کرتے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جواب دیتا کہ کیا میں اللہ دے نبی کی سنت انہا بے وقفہ دی وجہ سے جنہ وہ چھوٹے ایک کدی جنہ وہ جنہ اور دربار دے اندر باقے اور سپر پاور طاقت دے جنہ ماحول دے نیچے رہ کے سنت جو تے عمل کر کے دکھا گئے اور سنت جو عمل کرتے اور دنیا دے امام بن گئے. اسا اللہ دے نبی دی سنت کو چھوڑ کے جنہ پہلے دے غلام بن اجاڑی جنہ جانے دکھائے جی ایسے دے بارے جنہ بات قبول کرے نہ ہونا تے مدی بھی نہیں لے
چونکہ میں لیکن عام جناب وہ گل کر کے جناب جا رہا اور یہ سنت رسول نے داڑھی اس کو جناب وہ کٹا کے گندی داڑھی کے بہانے بڑھا اور کتنے سارے مسلمان جناب بھرا ہیں جنہیں اللہ کے نبی کی سنت جناب وہ توحید کر رہے ہیں اور ایک یہ سنت اللہ کے نبی کی نہیں بلکہ سبارہ حضرات انبیاء علیہ السلام نے سنت جناب وہ توحید جناب داڑھی کو کٹا کے گندی داڑھی جناب اور پھر بھرن تو بعد یہ ہاری قیامت ہے ایسا ہوتی اللہ کے نبی کو کیا روایت سنت مطابق یہ بھرن تو پہلے میری گل کو جناب وہ سختی بھی نہ سمجھا پورا بھی محسوس نہ کرے تو داڑھی دے رہی سنت مطابق نہیں سنت کے مطابق جناب داڑھی جناب چھوڑ دے پٹھی جناب برابر کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب سنت مبارک ہے اور اچھا اگلی گل بھی کی بعض گناہ ایسے نہیں بعض گناہ لکھی سو ایک گھنٹے نہ پتہ کرے سی گھنٹے نہ لکھے 2 گھنٹے نہ کرے سی 2 گھنٹے نہ لکھے اور اگر لحاظ نہ کرے سی تو لحاظ نہ لکھے لیکن داڑھی کٹاونا تے مٹاونا اتنا بڑا گناہ ہے جناب کبیرہ ہے آدمی نماز پڑھا پہ تو گناہ میں چمٹ گیا آدمی روزہ رکھی گلا تو گناہ میں چمٹ گیا جہاد عمل کر رہا ہے تو ابھی جناب گناہ کے طرف مبتلا ہے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھ رہے بات بھی جناب گناہ کے طرف مبتلا ہے کیونکہ سنت جس واسطے اللہ کے نبی دی جناب سنت اور آپ علیہ السلام کا طریقہ یہ خود بھی جناب عزت آمنا ہے اپنی جناب نسل کو جناب جناب لاونا ہے تاکہ اسا دنیا کی خلاف پاوے نا تے اگلی امت بھی جناب خلاف پاوے نا اج کل سارا معاشرے تیرے حالات جناب پہنچ چکے اس وقت ناراض مطلب ہے سارے معاشرے کے اندر لوگ دنیاوی تعلیم سے زیادہ آج کل جناب توجہ دینے لگے سب تو زیادہ جناب وہ آج کل جناب وہ یتیم ماحول نظر آنا پہ سارے مدارس مساجد نظر یاد ہے کہ خیر خواہ جناب جناب لوگ ہیں دیہاڑے کیا مدرے انہیں لوگ جناب سو جناب کمی آمنا ہے ورنہ دنیاوی جناب سردا وغیرہ حاصل کرنے والے دنیا جناب بہت جھٹکا لسی کا سارا کچھ ختم ہو رہی اس واسطے اولادوں کو بھی یہ دین سکھانا ہے سب تو یہ زیادہ ایک مسجد کی تعلیم دینی حافظ قرآن ہو گیا عالم دین ہو گیا اس چیز ایسا اولادوں کو جناب تعلیم آنے تاکہ ساری اولاد یہ مولانا جناب آسمان جو پچھو جناب اولادیں جناب سکی جو دعا گو ہاں میرا وہ جناب چند ہمیں بولنا اللہ اپنی بارگاہ جناب قبول و مقبول فرمائے اور رسولنا اپنی بارگاہ جناب قبول و مقبول فرمائے بہت انشاءاللہ کہہ لیں اس جگہ دے آمنا ہویا تو تفصیلی انشاءاللہ شاء اور اسے جو دیکھتے فا کرے اللہ مدینہ بھی کرتا ہوں دعا کرے